قسط نمبر 1 قصص الانبیاء حضرت ادریس علیہ السلام کا پیارا سا واقعہ پیدائش اور شجرہ نسب۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منصف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس علیہ السلام بن یارد بن مہلائل بن کینین بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام منصب نبوت پر حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قبیل کی اولاد نے کمزور شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستشی ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شان نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ بابل سے مصر کی جانب ہجرت۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبانوں میں درس دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ سورۃ مریم 57 سے 56۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور ذی الکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ سورۃ الانبیاء 85۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر مؤرخ القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ روح المعانی بحوالہ مسترد حاکم
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قبیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ایپیسوڈ 2 دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے۔ شکریہ۔